دوستوں اور بزرگوں، آج دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو ہمارا اپنا جو موضوع چل رہا ہے اس پر بھی کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ربط برقرار رہے، اور موجودہ جنگ کے حوالے سے ہم عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں بھی ایک آدھ بات عرض کرنی ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے، اور ان میں 7واں نسخہ بیان ہو رہا ہے کثرت صیام۔ ایسے مسلمان جو واقعتاً گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے، معاشرے اور سوسائٹی کے برے ماحول اور برے اثرات کی وجہ سے، اور اس زمانے میں گناہوں کی طرف بلانے والے اسباب کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کا چھوڑنا عام مسلمانوں کو انتہائی مشکل معلوم ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بیچارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پھر گناہوں کے سمندر میں غوطے اور ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہ مضمون شروع ہے۔ ہمارا مضمون ایک آدھ جمعے کا نہیں ہوتا، لمبا ہوتا ہے۔ 6 نسخے بیان ہو چکے ہیں، ایسے اعمال جن کا اہتمام کرنے سے آدمی کے لیے گناہوں کا چھوڑنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 اعمال آپ سن چکے ہیں، اور 7واں بیان ہو رہا ہے کثرت صیام۔ اس کے لیے جتنی تمہیدی باتیں تھیں وہ عرض کی جا چکی ہیں۔ اب انواع صیام کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی 9 شوال کے 6 روزے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ دوسری 9 شروع ہے۔ دوسری 9 ہے یوم الاثنین و یوم الخمیس کا روزہ، پیر والے دن کا اور جمعرات والے دن کا روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کرنا۔ حرمین شریفین میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں اس کا بڑا اہتمام، ہمارے اس کی پرواہ نہیں۔ اس پر حدیث بیان ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر اور جمعرات والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، جس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا آدمی کیا ہے؟ مشرک، اللہ پاک کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا۔ اس شرک پر بات چلی تھی، کیونکہ اس کی وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے شرک اعتقادی میں یا عملی میں بیچارہ مبتلا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو درس میں تو یہ موضوع کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن جمعے پر پہلی دفعہ آیا تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کیا جائے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی پوری کائنات کا خدا ایک ہے، 2 یا 3 نہیں ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات کائنات میں کسی دوسری ہستی کی نہیں۔ عیسائیوں پر بات گزشتہ جمعے چلی تھی۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کے خدا 3 ہیں۔ اللہ پاک نے
قرآن پاک میں ان کے کافر ہونے کا اعلان کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پکی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، وہ کافر ہے۔ اس پر کافی ساری بات ہو گئی تھی، آخر میں ایک واقعہ رہ گیا تھا، اور وہ واقعہ بڑے مزے کا ہے، آپ کی تاکہ سستی بھی تھوڑی سی دور ہو جائے۔ وہ واقعہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ ایک زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو عیسائیوں کے پادری پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہر چوک میں ایک پادری کھڑا ہو جاتا اور مجمع لگ جاتا، انجیل اس کے ہاتھ میں ہوتی اور بیان شروع کر دیتا۔ ایک چوک میں ایک پادری بیان کر رہا تھا اور ایک مولوی صاحب اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے، لیکن وہ پادری پادری بڑا عیار تھا، قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ساتھ ہی بھٹیارے کی دکان تھی، وہ یہ سارا ماجرا سن رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مولوی صاحب شکست کھا رہے ہیں، تو بھٹیارے نے بھٹی چھوڑی اور میدان میں آ گیا، اور مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب آپ کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ جٹ ہے، اس کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں بھائی بات کا۔ پادری نے بات کی۔ اس بھٹیارے نے پادری سے پوچھا، بتلا خدا کی عمر کتنی ہے؟ پادری کہنے لگا، خدا کی عمر، خدا کی تو نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، هو الاول والآخر، اس کی ابتدا بھی نہیں انتہا نہیں، اس کی عمر بتائی نہیں جا سکتی۔ عمر تو اس کی بتائی جاتی ہے جس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو۔ اچھا، اس نے کہا اتنی لمبی عمر بتلاؤ، اتنی لمبی عمر میں اللہ کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ تو پادری کہنے لگا، اللہ پاک کا تو ایک ہی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ بٹیارہ کہنے لگا، واہ بھائی واہ، میں بٹیارہ 52 سال کا، 1 درجن تو میرے بچے ہیں، اور اللہ پاک کی اتنی لمبی عمر، اور اتنی لمبی عمر میں ایک ہی بیٹا اس کا ہوا، یہ تو انسانوں کے لیے بھی عیب ہے۔ لوگوں نے تالی بجا دی اور خود پادری بھاگ گیا۔ بٹیارہ پھر اپنی بھٹی پر چلا گیا۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ اللہ پاک کی ذات میں شریک بنانے کا ہے، اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہی ہے، بت پرستوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اس پوری کائنات کا خدا ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں ہے، 2 سے زائد نہیں۔ اور دوسری صورت ہے اللہ پاک کی جو صفات ہیں، ان سے وہ اللہ کی غیر محدود صفات ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2 صفات میں نے بیان کرنی ہے اس موضوع میں۔ ان میں پہلی صفت علم والی، جس میں عوام الناس کی اکثریت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اتنا علم دیا ہوتا، ساری کائنات کے انسانوں کا علم ایک طرف اور ایک پیغمبر کا علم ایک طرف۔ ساری کائنات کے انسانوں کے علم کو ایک پیغمبر کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہوتی جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ اور پھر سارے انبیاء کا علم
جمع کر لیا جائے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علوم عطا فرمائے وہ سارے انبیاء کا علم مل کر کے بھی آپ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اگلوں کے علوم بھی عطا ہوئے اور پچھلوں کے سارے علوم بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ اور اللہ پاک کا جو علم ہے ساری کائنات کے انسانوں کا علم بھی، انبیاء علیہ السلام کا علم بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی، اور فرشتوں کا علم بھی، اور جنات کا علم بھی، یہ سارے علوم مل کر کے اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہے سمندر کے مقابلے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، 100% حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے، ایک چڑیا آئی، کشتی کے تختے میں بیٹھ کر کے اس نے سمندر سے پانی کا ایک قطرہ لیا اپنی چونچ میں اور اڑ گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا موسیٰ میرا علم اور تیرا علم اور ہم دونوں کے علاوہ ساری کائنات کے انسانوں کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ والا قطرہ باقی سمندر کے مقابلے میں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ انہیں کسی نہ کسی موقع پر لا ادری کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے وہ غیر معلوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی آپ نے سنا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے پوچھا اللہ کے پیغمبر زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات تو مجھے معلوم نہیں، جبریل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر کے تجھے یہ بتاؤں۔ یہ نہ کرنا جو ہے نا، میں نہیں جانتا، یہی ہے محدود ہونے کا مطلب۔ جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی لانے والے فرشتے، 600 پر ہیں جبریل امین کے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے، اور ان کا جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا اور غش کھا کے گر پڑے۔ ان کے جسم نے زمین و آسمان کی درمیان والی ساری فضا کو پر کیا ہوا۔ اتنا بڑا معزز مکرم فرشتہ وہ تشریف لائے
ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بتلاؤ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں جاؤں گا اور اللہ پاک سے پوچھ کے آؤں گا اور پھر آ کر کے آپ کو بتاؤں۔ جبریل امین گئے، اللہ پاک سے پوچھا، واپس آئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آج آپ کا میں قاصد بن کر کے گیا تھا، آپ کی برکت سے آج مجھے اللہ پاک کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا قرب نصیب نہیں ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین بتلاؤ کتنا قرب اللہ کا نصیب ہوا آپ کو؟ عرض کی اللہ کے پیغمبر میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نورانی حجاب حائل تھے، اور 70,000 نورانی حجاب کے پیچھے سے اللہ نے یہ بات فرمائی اور یہ جواب دیا کہ زمین کا بہترین ٹکڑا مسجدیں ہیں، اب تو یہ حدیث مشہور ہو گئی، اور زمین کا بدترین ٹکڑا بازار اور مارکیٹیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو جہانوں کے سردار جن کو اگلوں کے اور پچھلوں کے سارے علوم دیے گئے، انہوں نے بھی ایک موقع پر فرمایا لا ادری، مجھے معلوم ہے۔ مشرکین مکہ نے آ کر کے سوال کیا اللہ کے پیغمبر بتلاؤ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلاؤ روح انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کون تھے؟ اب تو یہ مشہور ہو گیا۔ 3 سوال کیے، قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ پوری سورہ کہف اس پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل آنا میں تمہیں 3 سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ جو بھولتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں۔ پیغمبر کی معمولی سی چوک جو ہے وہ بھی کیونکہ وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کل آ گئی، مشرکین مکہ حاضر ہو گئے اور اپنے سوالوں کا جواب مانگنا شروع کر دیا۔ آپ نے دل میں یہ سوچا کہ جبریل امین دن میں کئی چکر لگاتے ہیں، وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، لیکن وہی بند ہو گئے۔ ایک دن بھی نہیں آئی، دوسرے دن بھی نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں آئی، 18 دن وہی بند رہی، اور مشرکین مکہ نے بدتمیزی کا طوفان برپا کر کیا بولے 18 دن کے بعد وہی نازل ہوئی۔ تو پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ پاک نے یہ ضابطہ بیان کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو یوں مت فرمایا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہا کرو اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں۔
اس لیے کہ کل کی بات میرے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان جتنے بھی ہیں، اس کے بعد پھر ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ انسان جتنے بھی ہیں، سارے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ کسی نہ کسی موقع پر لا ادری لا عالم کہنا پڑتا ہے، اور اللہ پاک کا علم انسانوں کے علم کے مقابلے میں غیر محدود ہے۔ محدود اور غیر محدود میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ پاک نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ان 5 چیزوں کا علم کائنات کے کسی فرد کو نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، اور نہ کسی انسان کو۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ کے سوا کائنات کے کسی فرد کو نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر جمعے والے دن فرشتے خوف سے کانپتے ہیں کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے جمعے والے دن آئے۔ وہ فرشتہ جس کے سور پھونکنے سے قیامت نے قائم ہونا ہے، اسرافیل علیہ السلام، اس کو بھی علم نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں اپنا پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے، انہوں نے اپنا منہ سور کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ایک پاؤں ان کا آگے ہے اور ایک پاؤں ان کا پیچھے ہے، اور نگاہ ان کی عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہے کہ کب اشارہ ہو اور میں سور پھونکوں اور کائنات کا نظام درم۔ تو جس فرشتے کے سور پھونکنے سے قیامت میں قائم ہونا ہے، اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں۔ جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان سارے سوالات کیے انسانی شکل میں آ کر کے۔ آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا۔ جب قیامت کا پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جبریل جیسے تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ باقی 4 چیزیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ آخر میں بھائی موجودہ جو حالات ہیں، اس میں عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرنی ہے کہ عوام الناس کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی کامیابی کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم کامیاب ہوگے، پوری دنیا پر اللہ پاک تم ہی کامیاب کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے، تمہارے اعمال مسلمانوں والے ہوں، تمہارے کرتوت ایمان والے ہوں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم سے جیت نہیں سکتی۔ کافروں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے یہ شرط لگائی ہے۔ ایمان میں پھر عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں۔ عقائد مسلمانوں کے دیکھنے ہوں کہ جا کر کے درباروں کا ایک چکر لگا کے دیکھو کہ مسلمانوں کے عقائد کیسے ہیں،
محرم کے جلوسوں میں جا کر کے، تعزیے کے جلوسوں میں جا کر کے دیکھو مسلمانوں کے عقائد کتنے ہیں۔ ربیع الاول کے جلوسوں میں جا کر کے دیکھو مسلمانوں کے عقائد کیسے۔ اور اعمال دیکھنا ہے تو اپنے علاقے میں کاشی والوں کو دیکھو، اپنی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو دیکھو۔ 90% مسلمان اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے، صرف 10% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں بھی فجر کی نماز میں اکثر غائب ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی، ایک انگریز کا قول ہے، مورخ کا، اسکالر کا، کہ مسلمان ابھی غفلت کی نیند مزے سے سو رہے ہیں، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ان کے جاگنے کا وقت وہ ہوگا جب ان کی مسجدیں فجر کی نماز میں اس طرح بھری ہوئی آباد نظر آئیں گی جس طرح جمعے کی نماز میں مسجد آباد اور بھری ہوئی نظر آتی۔ شاید وہ کہنا بھول گیا، میں کہہ دیتا ہوں، جیسے رمضان کے مہینے میں مسجد آباد ہوتی ہے اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، مسجد نمازیوں کو ترس گئی ہے۔ ایک میرے شاگرد یہاں آئے تھے، تبلیغی جماعت کا گشت تھا، اس دن انہوں نے بیان کیا، بیان میں کہا عجیب بات ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، گرم پانی سردیوں میں مہیا ہے، لیکن مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت مسجدیں کچی تھی، نمازیں کیا تھے؟ پکی تھے، پکے تھے۔ اب مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہو گئے۔ تو بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہماری دعائیں شامل حال ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور انہوں نے حق ادا کر دیا ہے تنخواہیں لینے کا، مراعات لینے کا، لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، ہم بھی تو مسلمان بن کر کے دکھائیں نا اللہ پاک۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تم بدری بن کر کے تو دکھاؤ نا۔ وہ 313 تھے اور اپنے سے 2 گنا تعداد پر جو ساز و سامان سے مسلح تھی اس پر غالب آ گئے، اور تمہاری عرب سے زائد آبادی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں تو خوار ہو۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہے اسی پر، تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، یعنی تم مسلم ہو اور مسلم اسلام سے نکلا ہے، اگر تمہارے اندر اسلام نہیں ہے تو پھر مسلم کس بات کے؟ تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ ساما پر۔ تمہاری کامیابی اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن اللہ پاک کو اپنے ساتھ تو لے کے چلو نا، کچھ اعمال کر کے دکھاؤ نا ایسے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، نہ شکل مسلمانوں والی، نہ سیرت مسلمانوں والی، نہ صورت مسلمانوں والی۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے بھائی ان حالات میں ہم عوام الناس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک تو دعائیں مانگے اور دوسرا اعمال میں لگ جائے۔
ہر آدمی اپنی کمیاں کوتاہیاں جانتا ہے. کتنے یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں جن سے روڈ پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، مسجد میں نہیں آتے. ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، مسجد میں نہیں. کتنے سوسائٹی میں گھر ہیں جہاں بالغ افراد کی تعداد کتنی ہے اور مسجد میں کتنے آتے ہیں. گھر میں نماز پڑھنے والی عورتیں کتنی. اعمال میں لگ جائے بھائی، دعاؤں میں لگ جائے، اعمال میں لگ جائے، آیت کریمہ کا ختم کریں، اس کے لیے روزے رکھیں، گھروں میں عورتیں اعتکاف بیٹھیں، مسجدوں میں مرد اعتکاف بیٹھیں. یہ اعمال کریں اور اللہ پاک سے مانگیں. باقی ہماری دعائیں انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.